بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کا جو سب سے پہلا جو موضوع ہے، میرے عزیز دوست یعنی جو میرے بیٹے کی طرح سے تھے، رفیق افغان، اس حوالے سے کہ جو صلاح الدین صاحب مرحوم شہید تھے، تکبیر کے ایڈیٹر، وہ میرے دوست تھے، ان کے یہ داماد تھے اور یہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اب آخری دنوں میں ان کے اخبار میں لکھتا تھا بلا معاوضہ، اور یہ میرے ساتھ میں ان کا تعلق جو ہے وہ صلاح الدین صاحب نے کرایا 90s کے عشرے میں، اور یہ ان کی محبت بھی میں نے صلاح الدین صاحب کے ساتھ دیکھی، اور بہت سے زیر و بم آئے، لیکن یہ ایک بہرحال ان کا اخبار ایک صفحے اول کے صحافی وہ ضرور ہیں، امت کا اخبار بھی صفحے اول کا اخبار ہے، اور وہ ایک خاص طرز کا اخبار ہے جس کو جو ہے ان کے دوست بھی پڑھتے ہیں اور ان کے دشمن بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے سے اختلاف، دشمن کا لفظ بھی مناسب نہیں ہے، اختلاف رکھنے والے بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص چیز کو طور پر نمایاں کرتے ہیں، اور بہرحال وہ جرت بھی کرتے تھے۔ اور بعض اوقات وہ جو اسٹوری کے تو اتنے بڑے بادشاہ تھے اسٹوری لکھنے کے، کہ ایسا معلوم ہوتا تھا اگر وہ کوئی غلط بات بھی ہو تو وہ کسی کو بنانا چاہتے تھے، تو وہ جیسا کہ معلوم ہو جاسوسی ناول لکھ رہے ہیں، تو اس کے کردار اتنے مضبوط اور منظم ہوتے تھے کہ وہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب جنرل عارف بنگش صاحب یہاں کے کور کمانڈر تھے، تو میرے بڑے گہرے دوست تھے، اور مجھے فون کیا انہوں نے کہ بھائی تم ان کو مجاہد کہتے تھے بنگش صاحب، میں صلاح الدین صاحب کو، کہ دیکھو تکبیر میں کیا چھپا ہے، صلاح الدین صاحب کو آپ سمجھائیں کہ یہ اس قسم کی کہانی چھاپ دی ہے کہ صاحب راہ کا ایجنٹ آ کر میٹروپول ہوٹل میں رہا اور اس میں یہ کارروائی کی، تو یہ تو کوئی ممکن نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ سکتے ہیں مجھے، انہوں نے کہا۔ تو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے تو ایک قصہ افسانہ بنا دیا نا، ایک جاسوسی ناول لکھ دیا۔ تو میں نے صلاح الدین صاحب سے یہ کہا، تو پھر وہ مسکرائے اور مجھے کہا کہ بھائی یہ رفیق افغان کا کارنامہ ہے، تو اب آئندہ ہم نے ان سے کہہ دیجیے گا آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے رفیق افغان کا جو طرز تحریر تھا وہ بہت منفرد تھا، اور وہ جو بھی تحریر لکھتے تھے بڑی جامع لکھتے تھے۔ پھر ایک معاملہ اور آیا، اس معاملے میں بھی میں موجود تھا، اور میں اس خاندان کے ساتھ میں منسلک ہوں۔ صلاح الدین صاحب کو جب صلاح الدین صاحب پر گھر جلا، اس وقت بھی مجھے عارف بنگش صاحب نے فون کر کے کہا ان کی خرید دریافت کرو، تو وہ میں نے کی۔ اس کے بعد میں پھر وہ شفٹ ہو گئے ڈیفینس میں۔ پھر ڈیفینس سے میں ان کو ایک دفعہ گھر لایا، کیونکہ وہ مجھے اطلاع ملی تھی رفیق افغان کے ذریعے سے کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے، تو میں گھر لے آیا۔ تو وہ ان کے بعد میں انہوں نے مضمون بھی لکھا اس بات میں کہ صاحب نصرت مرزا کے ساتھ میں چلا گیا گھر پہ، ان کے میری ایک دفعہ ہجرت ہو گئی۔ وہ انہوں نے کافی برا منایا اس بات کو، لیکن وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ شیروانی پہن کے آتے اور ان کو گولیوں سے چلنی کر دیتے، لیکن رفیق افغان کی وجہ سے صلاح الدین صاحب اس دن بچ گئے، اور مجھے انہوں نے بتا دیا، تو میں لے آیا، کیونکہ اور کوئی لا نہیں سکتا تھا ان کو، کیونکہ صلاح الدین صاحب بہت مشکل آدمی تھے۔ لیکن میری بات پر پھر انہوں نے بیگم سے مشورہ کیا، بیگم نے مجھ سے بات کی ہے پردے کے پیچھے، کیونکہ وہ پردہ کرتی تھی، اور پھر میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میرے گھر جا رہے ہیں اور میرے گھر میں اللہ کا حصار موجود ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کے شوہر کو میں صحیح سلامت کل واپس لا دوں گا۔ تو اس طرح سے وہ ایک جو ہے امت کے جو چیف ایڈیٹر ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک چمکتا ہوا جو ستارہ ہے وہ غروب ہو گیا، یہ درست بات ہے۔ ہم ان کو بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت غریق رحمت کرے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو لواحقین ہیں، جس میں ہماری بیٹی جو صلاح الدین صاحب کی بیٹی ہیں، جو اس لحاظ سے ہماری بیٹی ہوئیں، تو ان کو بھی ان کے بیٹوں کو بھی جو ہمارے نواسوں کی طرح سے ہیں، ان کو ہم دعا کرتے ہیں کہ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے جو اسٹاف ہیں ان کو جب صبر جمیل کروائیں، ان کو دوستوں کو، اور خصوصاً طارق شاداب کو جو کہ ان کا بہت قریبی دوست تھا اور ہمارے ساتھ رابطہ کار بھی تھا، تو اس طارق شاداب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ اور عجیب بات ہے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا میری آنکھ کھل گئی اور میں پھر ساری رات سو نہیں سکا، تو پھر مجھے طارق شاداب نے یہ اطلاع دی کہ یہ وہی وقت تھا جس وقت آپ جاگے ہیں، جس وقت ان کا انتقال ہوا۔ تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرا کوئی اتنا روحانی ان سے قلبی تعلق ہے، لیکن ممکن ہے کہ اندر سے ہوگا، کہیں نہ کہیں میرے پاس ان کے پاس جگہ ہوگی۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ معروف شاعر نقاش کاظمی بھی چل بسے، بہت عظیم شاعر تھے اور ہمارے دوست تھے، بہت ہی ہمبل شخصیت تھے۔ ایک شاعر جو ہے وہ ایک بڑی
ایک میں نے آپ سمجھ لیجیے پوری ایک کتاب کی ایک شعر میں اپنی بات کو پور کہہ دیتا ہے، اور یہ ہم ان کو بڑا خراج تحسین نقاش کاظمی کو پیش کرتے ہیں. اور ان کو اس کے علاوہ ایک اور صاحب بھی ہیں جو کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، محسن صاحب، وہ بھی انتقال کر گئے ہیں. وہ پھر یوسف رائی صاحب سے مشورہ کر کے ہم بات بتائیں گے. جی اب اگلے موضوع پہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مقصودہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب آ جائیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر. 2 سال ہو گئے. دیکھیے 5 اگست 2019 پر جو انہوں نے نیا 370 اور 35 سے ختم کیا تھا، جی، تو حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ 5 اگست 2021 کو ہمیں یوم استحصال منانا چاہیے، کہ انہوں نے استحصال کیا ہے، ان کے ساتھ میں بڑی زیادتی کی ہے، سپریشن کا کیا ہے. تو ہم یہ یوم استحصال کے طور پر 5 اگست ہم نے منایا. آج 6 اگست ہے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ اس کو دہرا رہے ہیں. کہ جو کرار حسین صاحب، بریگیڈ کرار صاحب، السلام علیکم. وعلیکم. جی مرزا صاحب، جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کو مقید ہوئے، حراست میں رہتے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں. اس پر آپ پہلے تبصرہ فرما لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. جی مرزا صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جیسا کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا تھا، اور ان کے جو آئین کا آرٹیکل 370 تھا اس کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ جا کے مقبوضہ کشمیر میں پراپرٹی خریدیں. دوسرے الفاظ میں انہوں نے بالکل اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے، جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اسی روشنی میں یہ لوگ. اچھا، آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسرائیل میں اور کشمیر میں فرق ہے؟ ہندوستان میں اسرائیل میں فرق ہے اور کشمیر میں فلسطین میں فرق ہے، کیونکہ یہاں پاکستان موجود ہے. دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے لیڈ لیتی ہیں. یہ لیڈ انہوں نے لیا، اس پالیسی کی موتی نے لیڈ لیا جو اسرائیل میں انہوں نے سکھایا ہے، اسرائیلیوں نے سکھایا کہ مارو ان کو، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں، عالمی ادارے سب آپ کے خلاف ہیں، مسلمان دشمنی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن مسلمانوں کو بھی تو کوئی اپنا خاص کچھ طریقہ اختیار کرنا چاہیے نا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں نا، کشمیر میں جو ہمیں استحصال جو ہم نے بنایا، اس کی مین ریزن یہ تھی کہ انہوں نے کرفیو لگا دیا، اور کرفیو کے بعد لاکھوں کی تعداد میں پہلے سے فوج موجود تھی مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے اور بھیج دی. اور ان کے جو روزگار کے وہ یا تو ٹورزم کے طریقے تھے. اچھا بریگیڈ صاحب، آپ یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ جو ہمیں بات کریں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک بریگیڈ ہونے کے ناطے اگر آپ اسٹریٹجسٹ ہوں تو آپ فرمائیں کہ کیا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ ان کی جو 8 لاکھ جو فوجی ہیں یا 9 لاکھ ہیں یا 10 لاکھ ہیں، ان کو چیر پھاڑ دیں ہمارے کشمیری لوگ. کیا طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیں، ایک تو جیسے وہاں پہ خود لوگ آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں. برہان وانی کا آپ نے نام سنا ہوگا. جی سنا. برہان وانی کے بعد 1989 کے بعد بالکل وہاں پہ آپ اسٹریٹجی بتائیے کہ وہ میزائل ماریں، وہ میزائل بنائیں یا کیا کریں، ڈرون بنائیں، کیا کریں وہ لوگ خود؟ دیکھیں، جنگیں کبھی بھی اس طرح کے فیصلے نہیں کرتی. اس میں تو مجھے کوئی دوسری جو ہے نا رائے نہیں ہے میری، مجھے کوئی دوسرا راستہ بھی نظر نہیں آتا. آپ ہمیشہ ہتھیار بناتے ہیں، میزائل بناتے ہیں اپنے دفاع کے لیے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں تو دنیا ایک دم بیچ میں آ جائے گی. جنگ کے زور پہ آپ کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے. لیکن جنگ کے زور پہ، ہتھیاروں کے زور پہ تو آپ نہیں کریں. اگر کشمیری لوگ اگر اپنا خود استعمال کریں، حق ادا استعمال کریں، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. اگر وہ خود میزائل بنانے لگیں، بھائی میں آپ کے جو آپ کا جو میسور والے نے بھی تو بنائے تھے نا میزائل سب سے پہلے. دیکھیں مرزا صاحب، میزائل جو بنائے تھے نا، وہ یقیناً جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کشمیری اب خود تو نہیں بنا سکتے، اور دنیا آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ کشمیریوں کو اس طرح میزائل دیں. بالکل ایسے ہی ہے. دینے کی بات نہیں، کشمیری خود بھی تو عقل رکھتے ہیں، ان کے بعد بھی تو اپنے پاس مٹیریل ہے. کون سے میزائل میں ٹیکنالوجی خاص ہے؟ سب کو پتہ ہے کیسے میزائل بنتے ہیں. چھوٹے چھوٹے میزائل بنائیں، راکٹ بنائیں،
دیکھیں کشمیری غریب لوگ ہیں, بنا لے اللہ کرے, مزال بھی بنا سکتے ہیں کشمیری, اور بھی اسلحہ بنا سکتے ہیں, لیکن دیکھیں اندر سے جنگ کشمیری خود لڑیں. پاکستان نے کیا کرنا ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر کر کے ایک تو میں وہی کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کشمیری کیا اسٹریٹجی بنائیں, یہ میں پوچھ رہا ہوں. آپ پاکستان کو چھوڑ دیں, پاکستان کچھ نہیں کر سکتا اس وقت. دیکھیں ہاں کشمیریوں کو چاہیے کہ اور اپنے جوانوں کو ساتھ میں لائیں جو ان کی اسٹرگل کر رہے ہیں. اپنی جیسے انٹرنل آرمی ہوتی ہے, جتنا آپ نے دیکھا حزب اللہ ہے, اس طریقے سے اپنی ایک پراپر آرمی بنا کے اور اس کو پراپر آزادی کی جنگ کو لڑتے رہیں. اور جتنے ریسورسز ہوتے ہیں دنیا سے جو لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں, چاہے وہ ہتھیاروں کی شکل میں ہو, چاہے وہ باقی مٹیریل کی شکل میں ہو, اور انڈین فوج کے اوپر اسی طریقے سے پریشر, انڈین گورنمنٹ کے اوپر پریشر دبا کے رکھیں, ڈال کے رکھیں. ایک وہی طریقہ ہے جس سے دنیا جو ہے جیسے جیسے ان کا نقصان ہوگا تو دنیا پھر اس کے اوپر جو ہے نا توجہ دے گی. ٹھیک ہو گیا, یہ بات ہوئی نا آپ کی بات کہ دنیا بھر میں یہ لوگ کشمیری خود جد و جہد کریں اور دنیا ان کی مدد کرے دامے در میں سکھنے, یہ بات ہوئی نا. بالکل, یہ کشمیری خود جد و جہد کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی مسلمان ممالک کو بھی چاہیے کہ جو جیسے مدد کر سکتا ہے, چاہے مورل سپورٹ دے, چاہے مٹیریل سپورٹ دے, چاہے ویپن دیں, ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. اچھا جی, آپ یہ دیکھیے دہشت گرد بھارتی فوج کے ہاتھوں میں 2 سال میں 411 کشمیری شہید ہوئے ہیں, 2000 زخمی ہوئے ہیں. اب اس مسئلے کو ہم فی الحال روکتے ہیں. ایک نیا بات آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جب واجپئی صاحب جو کہ بڑے میں مسکین سے آدمی نظر آتے تھے, لیکن اس کے اندر کتنا بغض اور کتنا دکھ ہے ان کو, وہ ان کی ایک کلپ ہم آپ کو سنواتے ہیں. اس کلپ میں یہ ہے کہ وہ جب وہ پہنچے ہیں سرکاری طور پر کابل میں, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں غزنی جانا چاہتا ہوں, کیونکہ اسے محمود غزنوی کہنے کا میری وہ غزنی کی چبھن میرے دل کے اندر موجود ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ ہندو جو ہے نہ مغلوں کو چھوڑیں گے, نہ خلجیوں کو چھوڑیں گے, نہ لودھیوں کو چھوڑیں گے, نہ ابدالیوں کو چھوڑیں گے, نہ افغانیوں کو چھوڑیں گے. اس لحاظ سے اب ممکن ہے کہ نیازیوں کو چھوڑ دیں کیونکہ نیازیوں نے سرنڈر کر دیا تھا, لیکن باقیوں کو نہ سیدوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر آفینسیو کریں کوئی طریقہ, اس کے علاوہ کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ جیسے مرزا صاحب میں نے کہا, میرے نزدیک فوجی حل نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی مسئلے کا کسی بھی ملک میں فوجی حل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ پہلے وہ آپ دکھائیں گے کیا کریں گے؟ بات کر لیں. اقوام متحدہ کو, اقوام متحدہ جیسے اس پہ مور میں پہنچی ہے, باقی جگہ پہ پہنچی ہے, اقوام متحدہ کو احساس دلائیں, اقوام متحدہ جاگے گی تو مسئلے کا حل نکلے گا. ہتھیار کبھی بھی دیکھیے قرار صاحب, یہ بات آپ چھوڑ دیں اقوام متحدہ. اقوام متحدہ ان کی جو ہے داشتہ ہے امریکنوں کی, وہ کچھ نہیں کرے گی. وہ تو آپ کو اب کچھ کرنا ہی پڑے گا. آپ کو مسلمانوں کو وہ مار کے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ اپنا آواز بلند کریں, اور وہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ ہیں, ترکی ہے, ایران ہے, 3 ملک ایسے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں, بس وہی کریں گے. انڈونیشیا کو بھی شامل کر لیں. دیکھیں میرا صاحب, آپ ہمارے بہت کونا مشق اور بہت پرانے صحافی ہیں, اور ظاہر ہے آپ کی معلومات ہم سے کم نہیں ہے, اور دنیا کے جتنے بھی دفاعی نظام ہیں اس تک آپ کی بھی رسائی ہے معلومات تک. لیکن میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ جی حل اس کو اقوام متحدہ کرا سکتا ہے, اور آپ کی خارجہ پالیسی کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر بھائی وہ آپ کو دشمن بنا چکے ہیں. آپ نے وہ اگر آپ نے کتاب پڑھ لیں نو ایگزٹ فرام پاکستان, ایک صحافی نے 25 سال تک اس کے اوپر تحقیق کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ جو اب مسلمانوں کو کھڑا کر سکتا ہے, اس کو ابھرنے نہیں دینا ہمیں. تو وہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے پاکستان کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, یہ مسلمانوں کا لیڈر بنے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب محترم قرار صاحب. لیکن ہم آپ سے یعنی وقتاً فوقتاً آپ کو پروگرام میں لیتے رہیں گے, اور آپ سے ملاقات کے بھی خواہاں ہیں. جی مرزا صاحب ویلکم. ہمیں بھی آپ کی سروسز کا بہت احساس ہے, اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کتنے احساس موضوع پہ اور کتنے کھل کے بات کرتے ہیں. ہر صاحب اس طرح بات نہیں کر سکتا. میری بہت دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. جی میرے صاحب, وہ جو کلپ کی آپ بات کرتے ہیں نا واجپئی صاحب کا جو دکھ ہے, ہاں وہ دکھاتے ہیں اپنے. پہلے دکھا دیجیے. विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था. आपको सुनकर ताज्जुब होगा. अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं. गजनी, मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है.
कांटे की तरह से चुभ रहा है। अच्छा, वो हसरत ही लेके चले गए, वो क्लिप दिखा दिया हाँ, था लेकिन नाज़रीन जैन अभी गड़बड़ वो कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रोग्राम के तहत गड़बड़ कर रहे हैं। अफगानियों को ये बात पता होनी चाहिए, अफगानियों को, मुगलों को, सैयदों को, ख़ास तौर से आप लोगों को, जी तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। जी दूसरी बात, क्योंकि वो किसी भी, मैं आपको यकीन मान लीजिए कि अगर आप किसी का भी, अगर आपके पास स्टेटस बनाएं, खिलजियों का बना लें, तुगलक का बना लें, अब्दालियों का बना लें, गजनवी का बना लें, तो कहीं ना कहीं सैयद जो है वहाँ मौजूद होगा, जो उनका वज़ीर आज़म होगा, उनका मुशीर होगा, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसके सहारे वो लोग चलते होंगे, उनकी दुआओं के साथ चलते होंगे। जी। तो ये आरएसएस की हुकूमत जो तसलसल है हिंदुस्तान में, वो एक ना एक दिन ये काम ज़रूर करेगी जो आप बता रहे हैं कि ये बदला लेंगे और हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि नियाज़ी साहब, आप क्योंकि तुर्की नस्ल हैं और हम मुग़ल भी तुर्की नस्ल हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि नियाज़ी का दाग आपको धोना है। वो नियाज़ी जिसने कि हथियार डाले थे, उसका दाग आपको धोना है। किस तरह से? कोई एक ऑफेंसिव करके धोना है। ये आप कैसे अब्दुल करीम नियाज़ी साहब को कह रहे हैं? नहीं, मैं अब जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अच्छा, अब दो नियाज़ी हो गए ना, इंतहाई मोहतरम शख्सियत हमारे लिए हो गए हैं, इमरान खान नियाज़ी। जी जी। इनको जो कि मजाक में वो कहता है, वो नून लीग वाले करते हैं मजाक। नहीं, ये जो वज़ीर आला से पंजाब साहब थे ना, जो टोपी वाला, जी, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो हेड वेड लगा के फिरता है, 4-4, 5-5 शादियां करके। तो आजकल हेड नहीं है वैसे, आजकल नहीं, अभी भी पहनेगा, वो उसको शौकीन है कि आजकल भाई बहुत से कामों का वो शौकीन है, वो करेगा। उसकी अल्लाह ताला ने किस्मत में रुसवाई लिख दी है, उसको ये पता नहीं है। एक रुसवाई और भी होने वाली है, अभी उस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौजू पे चलेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, अफगानिस्तान में 3 दिन शदीद लड़ाई चल रही है, और मैं और तालिबान के मुखालिफ अब्दुल रशीद दोस्तम भी पहुँच गए हैं। उनका घर जला दिया गया है दोस्तम का। जी, काबुल के अतराफ में सख्त लड़ाई हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, ख़ुसूसन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, कि देखिए, अब आपका जो मशरक़ी सरहद का से ख़तरा कम हुआ है, जो तमाम यूरोपीय ममालिक और जो लोग हैं, वो लोग आपके वेस्ट से हमलावर होंगे। और ये जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो नेमतुल्लाह शाह वली साहब ने जो पेशनगोई की थी कि ये जो हमारा जो दरिया है, दरिया सिंध, जो कि जो डिवाइड करता है खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से, इस मुकाम पर ये 3 दफ़ा खून से सुर्ख होगा। फिर इसके बाद में ईरान से, उज़्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, रशिया से फ़ौजें आएंगी, चीन से, और वो फिर उनको पसपा करेंगी। तो ये याद रखें कि ये सरहद को आपको मजबूत करना ज़रूरी है। मैं ये एक बात बहुत अहमियत से कर रहा हूँ। अगर आप इस पर कहेंगे तो हम एक अलग से प्रोग्राम कर देंगे इसकी बुनियादी बात, क्योंकि उनके रहमतुल्लाह शाह वली के जो अल्फाज हैं वो भी हम सुनाना चाहते हैं आपको, जनरल कमर बाजवा साहब को, और ये भी बताना चाहते हैं कि लड़ाई असल में यहाँ होगी आपके जो दरिया है हमारा, जहाँ पे काबुल और दरिया काबुल और जाकर दरिया सिंध मिलते हैं आपस में। जी मेरे साहब, इस हवाले से सरहदों की सूरत-ए-हाल पे मीटिंग तो हुई है एक अस्करी, हाँ, सिंध के और KP के वज़ीर आला बलूचिस्तान के वज़ीर आला को मदऊ नहीं किया गया, तो सिर्फ पंजाब को किया गया। लेकिन आप भी देखें कि ये जो KP के वज़ीर आला को बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से हमला होगा। यहाँ से अब ज़्यादा ख़तरा कम है, इसलिए कि आपकी सारी तवज्जो उधर है। यहाँ पर मिसाइलें फिट करें आप, ताकि क्योंकि हमला तो यहाँ से होगा अफ़गानिस्तान की तरफ से। सारी मगरबी ताकतें, सारे इंडिया, सब लोग इधर से आएंगे। जी, तो इस हवाले से थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, इनको अलर्ट रहना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए मुकम्मल, अपने तमाम बेसेस यहाँ लगाने चाहिए। वो हमारे बेसेस मौजूद हैं, आपके जो है मियांवाली में हैं, फलाना हर जगह पे मौजूद हैं। हमारे एयर बेसेस भी हैं, हर तरह से हमने घेरे में किया हुआ, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन उनके मिसाइलों के रुख अभी से तय कर देने चाहिए कि सीधा मिसाइल मारे, इनको ठोक दे वहीं के वहीं। जी मेरे साहब, आप अभी ब्रेक से जाने से कबल आप फरमा रहे थे हेड वाले साहब, तो उनके जो बड़े भाई है ना, उनका नवाज शरीफ की लंदन की वीज़ा की तोसी मुस्तरद हो गई है, लेकिन वो फिर उसमें ये है कि उन्होंने अपील करेंगे तो 9 से 2 साल लगते हैं उसमें, और इतना ही टाइम चाहिए। इतने से बाद में फिर दरख्वास्त दे सकते हैं। नहीं, इतना ही टाइम चाहिए उनको, उसके बाद से फिर नया मामला सियासी नहीं, रुसवाई इनकी किस्मत में लिखी गई है। ये तो रुसवाई हुई है ना कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। भाई मैं जैन साहब, ये इनके यहाँ रुसवाई कोई अहमियत नहीं, पैसा इनके पास है, और अल्लाह ताला फिर इन लोगों को इतना रुसवा करके मारता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पर जितने भी ये नून लीग वाले हैं, पहले पीपलों को कहा करते थे
یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں نون لیگ والے جو ہیں. نہیں یہ تو وہ صحیح ہے کہ ایک بھائی جو ہے ڈراتا ہے دوسرا بھائی پیر پکڑتا ہے, تو وہ یہ فارمولہ ان کا. بھائی آپ زین صاحب میں آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب کے سب غلامان ہیں, غلام ابن غلام ہیں یہ لوگ جو مسلم لیگ میں, سوائے راجہ ظفر الحق کے. میں اس کو نہیں مانتا ہوں. راجہ ظفر الحق بیچارہ مجبوری میں ان کے ساتھ ہے, اور پھر بڑی باقی اور وہ کسی اس میں تنازع میں نہیں پڑتا بیچارہ. جی, اور وہ اپنی عمر کے یعنی انتہائی ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے دوست ہیں. جی, راجہ ظفر الحق کے علاوہ باقی سب غلام ہیں اس کے اندر. جی میرے صاحب آپ جو نیازی کی بات کر رہے تھے, تو عبدالقیوم نیازی صاحب, عبدالقیوم نیازی صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. ہے تو وہ مغل, وہ دکھایا اپنا مغل پنا تھوڑا سا دکھایا نا. وہ دولت بیگ, اولڈی دولت بیگ بھی تو مغلوں نے فتح کیا تھا. جی, تو تم بھی تو فتح کر کے دکھاؤ نا اپنے وہاں پر سرحد کے, اور رہتے بھی تم سرحد کے بالکل کنارے پہ ہو. بالکل, تو اب تھوڑا سا دکھاؤ چمتکار اپنا. وزیر اعظم بن گئے ہو, کچھ نہ کچھ کریں گے. ہاں کرے, اپنا اثر رسوخ تمہارا ہوگا سائڈ کی طرف. مغل پن تو اندر ہے نا بھائی, مغل پن ہے تو وہاں پر اسلحہ وسلح تھوڑا سا بھیجے نا, کچھ نہ کچھ ترکیب کرے. اچھا خیر مرزا صاحب ایک بات بتائیں, وہ بیچارے سردار تنویر الیاس, بیرسٹر سلطان محمود, بھائی تنویر ریاض بھی چغتائی تھا, وہ بھی مغل تھا, وہ بھی کوئی تماشا دکھا دیتا. بیچاروں کو تھوڑا دکھ تو ہوا ہوگا, لیکن نہیں دکھ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہے, اس کو اچھی وزارت مل جائے گی. پھر کبھی موقع مل جائے گا, وزیر اعظم بن جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. وزیر اعظم از ناٹ امپورٹنٹ. اصل بات یہ ہے جیسے ہم لوگ ہیں, ہمیں کسی وزیر اعظم کی پرواہ نہیں ہے. اب یہ درویشی کہاں سے لاؤ گے تم؟ تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگے تو آپ درویش تھوڑا سا ہمت کرو. تنویر الیاس صاحب سے ہم نے کہا تھا بھائی ہمیں انٹرویو دو, تو میں نے کہا صاحب آپ ان کے بھائی سے ہماری بات بھی ہوئی تھی. جی, اچھے آدمی ہیں. خیر وہ سیاسی معاملات زیادہ گرم تھے اس لیے نہیں وہ پھر رہے تھے بیچارے غریب, مختلف جگہوں پہ. جی میرے صاحب آخری, لیکن ہم چلیں گے ان سے باتیں کر لیں گے, ان کو سمجھا بھی دیں گے کہ یہ کوئی مسئلہ دکھی نہ ہو. جی بالکل, آگے چلو, بالکل اللہ خیر کرے گا. 1 منٹ رہ گیا ہے. اب بیرسٹر مرتضی وہاب کو تو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنا دیا گیا, لیکن یہ جو لاک ڈاؤن سے پریشان ہے نا تاجر اور ذہن, ایک بات یہ کہ سمجھ میں آتا کشمیر میں نہیں ہے, یہاں سے بیریا ٹاؤن سے آگے چلے جاؤ, وہاں پر ہمیں تصویریں آ گئی ہیں, اس میں کوئی کچھ نہیں ہے, سب لوگ وہاں بیٹھے ہیں. صرف کراچی والوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں, میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سوائے اس کے کراچی والوں کو کہ یہ جو تاجروں کو یہ لوگ صرف میں نے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑنا چاہتے ہیں. پاکستان کے یہ پیپل پارٹی نے جو یہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ میں, جی یہ اچھا نہیں کر رہی ہے ہمارے ساتھ سلوک جو ہے ہمارے تاجروں کے ساتھ میں. اور ہمارے تاجروں کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ کم سے کم دیکھیے نا, وہ ہمارے ارد گرد بھی جمع ہو جائیں تو انہیں بہت سی روحانی طاقت مل جائے گی. جی وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.